اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اور وزیر صحت تیمور سلیم جگرا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم تیمور صاحب. السلام علیکم شفا. بہت شکریہ تیمور صاحب, آپ نے وقت نکالا. اب آپ لوگوں نے فنڈز رول آؤٹ کرنے شروع کر دیے ہیں سیلاب زدگان کو, اینڈ خیبر پختونخوا بینگ دی فرسٹ پروونس, پہلے تو ذرا یہ سمجھائیے گا کہ خیبر پختونخوا اکارڈنگ ٹو یور پریس کانفرنسز فنڈز کے معاملے میں اس وقت سٹریسڈ ہے, تو کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ فنڈز رول آؤٹ کرنے شروع کر دیے جب صوبے کے پاس پیسے جو ہیں وہ ان کی کمی ہے؟ شفا, جو فنڈز کے بارے میں ہمارا سٹریس ہے وہ تو انتہائی افسوسناک ہے, کیونکہ کچھ پیسے ہمیں ڈائریکٹلی ملتے ہیں اور کچھ پیسے وہ ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوشنلی ڈائریکٹلی نہیں ملتے, ان کا ڈائریکٹ میکنزم نہیں ہے. بالخصوص NHP کے پیسے اور جو ہمیں قبائلی اضلاع ضم کر کے دیا گیا تھا اس کا جو بجٹ ہوتا ہے, تو اس میں جو وفاق پیسے نہیں دے رہا, اور پھر اس کے بعد جو شہباز شریف نے فلڈز کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان کیا تھا اس میں بھی 1 روپے نہیں دیا, تو وہ 4 سے 6 مہینے کے درمیان اس نے ایک ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا. یہ کہتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو فلڈز ہوئے ہیں ان میں ہم نے جو فلڈز کے متاثرین ہیں ان کو بہترین طریقے میں اور جلدی سے جلدی ہیلپ کرنا ہے. تو اس لیے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جبکہ ہمیں مالی چیلنج بھی تھا, ہم نے کچھ پیسے ایک سائڈ کو رکھے, اور جی ہاں, جو پہلے متاثرین کو پیسے ملے ہیں وہ وہی پیسے ہیں جو عمران خان صاحب نے ٹیلی تھونز میں جو ہے وہ فائنانس کیے تھے, اور وہ پیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانک میں 500 سے زائد متاثرین کو آلریڈی مل چکے ہیں. سرویز جو ہیں وہ جاری ہیں. ہمارے خیال میں 25 سے 30 ارب روپے صرف کمپنسیشن میں دینے پڑیں گے. 125 ارب روپے کا فی الحال اوور آل اندازاً لاس ہے, لیکن ہم فلڈز کی بحالی کو پرائیورٹائز کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ شفاف ترین طریقے میں فلڈز کی کمپنسیشن جلد سے جلد دیں. اچھا, اب شفافیت کے حوالے سے بھی چونکہ آپ نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ شفافیت اس فنڈ کی کیسے یقینی بنا رہے ہیں, کوئی میکینزم آپ لوگوں نے تشکیل دیا ہے اس کے لیے؟ جی شفا, ہم نے امیڈیٹلی ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں, جس میں سنیا نشتر کو انکلوڈ کیا, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو خان صاحب کے کلیکٹڈ فنڈ ہیں جو ایکچولی پروونشل ریلیف اکاؤنٹ میں آتے ہیں, اس میں سے ہم 2 چیزیں کریں گے. ایک جو سندھ اور بلوچستان کو کنٹریبیوشن کرنی ہوگی اس کی فائنانسنگ وہاں سے کریں گے, اور دوسری چیز جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں یا گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی فائنانسنگ کریں گے تاکہ لوگوں کو کیش ہینڈ آؤٹس جائیں. اب کیش ہینڈ آؤٹس کو بہترین اور صاف طریقے میں دینے کے لیے ہم نے سنیا نشتر صاحبہ کا ایکسپیرینس جو احساس میں تھا وہ ٹیپ کر کے اس کے لیے جلد سے جلد ایک پروسیس بنایا کہ وہ پیسے جس کو ملیں گے وہ بینک آف خیبر کی برانچ میں ملیں گے, ان کا اکاؤنٹ کھولے گا, ان کو ATM کارڈ اور چیک بک ملے گا, تاکہ بیچ میں کوئی تیسرا بندہ ہو ہی نہیں. تو یہ ایک فول طریقہ ہے, اور دوسرا ساتھ یہ کہ وہ ڈیمیج ویریفیکیشن کا پورا ایک پروسیس ہے جس میں سول اور ملٹری پرسنل ایک ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تاکہ کسی کا غلط جو ہے وہ گھر ریکارڈ نہ ہو. تو ایک فول پروف طریقہ بنایا ہے اور اس کو پرائیورٹائز کیا ہے. اچھا جگرا صاحب, یہ بھی بتائیں کہ تخمینہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے کیا لگایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو نقصان کتنا ہوا ہے, کتنے لوگ متاثر ہیں, یا کتنے گھر ایسے ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں, کتنے مویشی جو ہیں لوگوں کے جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے, کچھ اس قسم کا نمبرز ہیں آپ کے پاس؟ جی نمبرز ہیں, میں آپ کو جو ہے وہ سارے تو ابھی آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں دیتا, لیکن ایک بات بتا دوں کہ جو اوور آل نیشنل لیول پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن پلاننگ منسٹری یا بلاول بھٹو یا شہباز شریف اوور آل ڈیمیج جو ہے وہ فلڈ کا زیادہ سے زیادہ بتاتے تھے. 10 ارب ڈالر ہو گئے, پھر 18 ہو گئے, پھر 24 ہو گئے, پھر 30 ہو گئے, پھر 35 ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ نیچے کر دی, اور پھر اس کے دوسرے دن فیڈرل فائنانس ڈویژن کی پریس ریلیز آئی کہ شاید ہم نے یہ زیادہ بتائے ہیں اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو بعض ہمارے ایکشنز کے یا اگر آپ ایگزیجریشن کریں یا آپ اگر ایک مقصد کے لیے اس ٹائپ کی بات کریں کہ وہ پھر آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے اس پہ, اس کے بڑے سنگین نتائج آتے ہیں. یہ کہتے ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس سے برے فلڈز پاکستان کی تاریخ میں آئے نہیں. ہمارا اندازاً جو حساب تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ہماری جو ڈائریکٹ کاسٹنگ جس ڈیمیج پہ لگے گی وہ 125 ارب روپے کی فی الحال لگے گی.
وہ ساری پہلے سال میں تو نہیں لگے گی، لیکن اس میں تقریباً 25 سے 30 ارب روپے ہاؤسنگ کے ڈیمیج کے اور تقریباً اندازاً کوئی 70,000 سے 1 لاکھ تک گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں مین ڈسٹرکٹس میں. وہ جیسے جیسے زیادہ ویریفیکیشن ہوگی تو اس کا اندازہ جو ہے وہ کم ہوگا. 300 سے یہ بھی بتائیے ہوئی ہے اور کوئی ایٹ پیک 6 لاکھ سے 10 لاکھ تک لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس تھے، لیکن وہ سارے واپس آ گئے. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ اب یہ جو فنڈز رول آؤٹ کر رہے ہیں، یا آپ لوگ پر فیملی دے رہے ہیں یا پر ہیڈ دے رہے ہیں؟ اور خان صاحب نے کیونکہ اپنے ٹیلی تھونز میں بتایا تھا کہ وہ خاص طور پہ آپ لوگوں کا جو ٹیلی تھون کا فنڈ ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے، جو کہ گھر تباہ ہوئے ہیں یا لوگوں کی رہنے کی جگہ تباہ ہوئی ہے، اس کی کنسٹرکشن کے لیے خاص طور پہ آپ لوگ دے رہے ہیں. تو کیا یہ پروگرام وہی ہے یا اس میں کوئی اور فیسیلیٹیشن بھی ہے جو ان فنڈز کے تھرو آپ ان لوگوں کی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وہی فنڈز ہیں اور کنسٹرکشن کی پیمنٹ کے لیے ہی استعمال ہو رہے ہیں. اور جو شاید سب سے بڑا ہمارا ٹکٹ آئٹم ہے فلڈ ریلیف کا، وہ یہ کنسٹرکشن کی کمپنسیشن پیمنٹس ہی ہیں، کیونکہ اس میں جو یہ 70,000 گھر تباہ ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں، اس میں جو فلی ڈیمیج ہے ان کو ہم 4 لاکھ پر گھر دے رہے ہیں، اور جو پارشلی ڈیمیجڈ ہے اس کو ہم 1,60,000 دے رہے ہیں. اور یہ پچھلے ریٹ سے ہم نے تقریباً ڈبل کیے. اب وہ دیتے ہوئے جو ٹوٹل کاسٹ 25 سے 30 ارب کا آئے گا، میں ایگزیکٹ فگر اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ ویریفیکیشن جاری ہے، اور جہاں جہاں پہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم پیسے جلد سے جلد پہنچائیں، کیونکہ فی الحال لوگ تکلیف میں ہیں. تو اس میں 25 سے 30 ارب لگیں گے، اس میں 80 to 90% تو حکومت اپنے خزانے سے دے گا، لیکن جو پہلے 10 سے 20% ہے، جتنا بھی پیسہ خان صاحب کی فلڈ ریلیف ٹیلی تھون سے کلیکٹ ہوا ہے، پہلے وہ جائے گا. اور یہی ہماری کامیابی ہے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہم وہ پہلا صوبہ بن گئے جس نے سب سے پہلے یہ کمپنسیشن کا کام شروع کر دیا، اور کوئی رول پہ کوئی شفافیت پہ کمپرومائز بھی نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا اس چیز کے لیے ہم آپ کو پھر مبارکباد دیں گے کہ خیبر پختونخوا پہلا پروونس بن گیا ہے، لیکن کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں اور سوات جیسا علاقہ جو کہ متاثر بھی بہت بری طرح ہوا فلڈ سے، اور سردی بھی وہاں پر بڑی شدت کی ہوتی ہے، تو کیا سردیوں کے آنے سے قبل سیلاب زدگان جو ہیں ان کی رہائش کا بندوبست یا وہ سیف مقامات تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں جو ہے سارے ہمارے کیمپس ابھی بند ہو چکے ہیں، تو لوگ سیف مقامات میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، یا بہت کم کیسز میں ایسے ہوں گے جہاں پہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہوں گے، کسی کے پاس ہوں گے جو فلی ڈیمیجڈ کوسٹ ہاؤسنگ ہوگی. ہمارا کام یہ ہے، اور اسی لیے مجھے افسوس ہے کہ ایسے ٹائم پہ وفاقی حکومت نے پیسوں کے ساتھ سیاست کی، اور میں کوئی سپورٹ بھی ان سے نہیں مانگ رہا، یا جو انہوں نے خود اعلان کیا یا جو ان کی ہماری طرف واجب الادا رقم ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود میں کانفیڈنٹ اس لیے ہوں کہ ہم سردیوں سے پہلے یا جلد سے جلد جتنے پیسے بھی ڈسبرس کر سکیں گے وہ کر دیں گے. کہ 15 ارب روپے تقریباً ہم نے آلریڈی ایک سائٹ کو رکھ دیے. اس میں جو 1.5 ارب روپے بینک آف خیبر میں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اور 13.5 ارب روپے جو ہمارے پاس کچھ کوشن تھا وہ ہم نے ایک سائٹ کو رکھ دیے تاکہ فلڈ کمپنسیشن کا کام نہ رکے. جتنی بھی زیادتی وفاقی حکومت نے کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ مالی چیلنج پیدا ہوا ہے، تو یہ پیسے اگلے مہینے میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس میں ہم ایڈیشنل سورسز بھی جو ہے وہ بالکل ڈھونڈ لیں گے. اس میں ہم شفا ایک طرف کو اپنی کاسٹ کٹنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ فلڈز کی طرف پیسے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. 30 ارب روپے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، اور ڈونرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم نے کوئی 30 سے 40 ارب روپے آئیڈینٹیفائی کیے جو ان کے ہمارے ساتھ پورٹ فولیوز ہیں کہ ہم ڈائیورٹ کر سکیں. ان سب میں obviously ٹائم لگے گا. بالکل. لیکن تیمور صاحب فائنلی ایک اور بڑا اہم سوال کہ قبائلی اضلاع جو ہیں ہمارے، ان کے فنڈز کا بھی معاملہ آپ نے اٹھایا ہے پریس کانفرنسز میں، اور ایک آفت وہاں پر بھی آئی ہے جس سے کہ ہم لڑ رہے تھے، اس کے بعد اس کا مرجر ہوا. قدرتی آفت تو نہیں تھی لیکن آفت ضرور تھی ان لوگوں کے لیے کہ وہ IDPs بنے، اپنے علاقے ان کو چھوڑنے پڑے، پھر ان کی واپس بحالی ہوئی، ان جگہوں کو رہنے کے قابل بنایا گیا. تو اب ان کے فنڈز اگر وفاقی حکومت نے آپ کے مطابق کم کر دیے ہیں تو آپ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا فنڈ پھر اس کی طرف بھی ڈائیورٹ کریں گے؟ فی الحال تو ہم نے یہی کیا ہے شفا، اور ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں تقریباً 20 ارب روپے اپنے ڈائیورٹ کیے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ جو ہمارے سارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو یہاں پہ سیاست کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں،
نہ انہوں نے یہ بات کی، کیونکہ یاد رکھیں ان کی حکومت ہے. اور دوسری چیز افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کچھ ان لوگوں کے علاوہ جو کہ امپارشل رپورٹنگ کرتے ہیں، بہت سا جو ایک حصہ ہے مین سٹریم میڈیا کا، وہ بھی اس پہ چپ ہے. اب دیکھیں آج کل ملیٹنسی کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ملیٹنسی کو ٹیکل کرنے کا سب سے آپ کو ضروری کون سی ریسورس چاہیے؟ پیسے چاہیے دو چیزوں کے لیے. ایک کہ آپ فاٹا میں بالخصوص ڈیولپمنٹ جاری رکھ سکیں تاکہ لوگ مطمئن ہو کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے. اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بھی آپ فائنینسنگ کے ایشوز ہٹائیں. لیکن بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسے وقت میں جو بھی ہمارے سیاسی ڈفرنسز ہیں کہ وفاقی حکومت اور اس میں کوئی 13 پارٹیاں اور اس میں ہمارے صوبے کی پارٹیاں ہیں، جی بالکل، بالخصوص JUI اور ANP، کہ وہ ایک ایسے ایشو پہ چپ ہیں جہاں پہ اللہ نہ کرے حالات غلط طرف گئے تو قیمت پوری پاکستان کو ادا کرے. بالکل، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. کہہ رہا جو آپ نے صرف کہا کہ میرے مطابق آپ بجٹ کے ڈاکیومنٹس دیکھ لیں، آپ مجھے بلائیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور میرے خیال میں یہ سوال ضرور وفاقی حکومت سے کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فی الحال اسلام آباد کی وفاقی حکومت سمجھتے ہیں یا پورے پاکستان کی سمجھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. نہیں سر، آپ کے کہنے میرا مطلب یہ تھا کہ کہاں آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں نشاندہی پہلے آپ نے کی ہے، اس لیے پھر ہم نے بھی سیگمنٹ میں اس پر بات کی. بہت شکریہ ادا کریں گے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ تیمور صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور خیبر پختونخوا پہلا صوبہ پاکستان کا بن گیا ہے جنہوں نے کہ سیلاب زدگان کو فنڈز کی جو ادائیگی ہے اس کا عمل شروع کر لیا ہے. ویری ویل ڈن. باقی صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیچ اپ کریں.